ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، برائے کرم مجھے بتا دیں کہ اعتکاف کی صحیح روح کیا ہے، میں کون سا خیال دل میں ایسا جماؤں کہ جس سے میرا اعتکاف بالکل صحیح ہو اور اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت بھی ہو جائے، برائے کرم اس بارے میں۔ اعتکاف جو ہے نا درجہ بڑا ہے، بہت اعلیٰ عبادت ہے، رمضان شریف میں کیا جاتا ہے اور زیادہ اجر ہے، ورنہ جب بھی جی چاہے مسجد میں بیٹھ جائے، ڈیرا لگا لے، جتنے دن کے لیے چاہے بیٹھ، کوئی پابندی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب مسجد میں داخل اور لکھا ہوتا کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ بناوٹی بات ہے، کم از کم ایک دن کا تو ہونا چاہیے، اس سے کم کوئی اعتکاف نہیں۔ تو اعتکاف کی اثر روح جو ہے نا وہ چونکہ دیر سے گم ہوگی، امام ابن قیم نے اس وقت یہ لکھا، یار یہ اعتکاف حضور نے سکھایا تھا، مسجدوں میں لائے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، یہ تو منڈلی لگ جاتی، گپے مارتے ہیں آپس میں تفریح۔ حالانکہ اعتکاف جو ہے نا اس کی اثر روح اگر سمجھیں تو یہ بالکل دنیا والوں سے کٹ کرنا، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں مر گیا، گھر والوں نے بھی رخصت کر دیا، یار دوست نہیں چھوڑ، میں قبر میں ہوں، اب میں اور میرا خدا، سوائے جو ضروری بات ہے نماز کے لیے آئے وغیرہ، ورنہ وہ تخلیہ میرے، اور یہی سمجھے کہ میرا اب دنیا میں کوئی تعلق نہیں، میں یہاں سے جا چکا، اگر یہ کر سکتا کرے، ورنہ بڑے بڑے عالموں نے بیٹا لکھ دیا کہ اس دور میں اعتکاف مکروہ، یہ اچھا نہیں، لوگوں سے نہیں ہو سکتا، کیا کرتے ہیں یہاں آ کر اخباریں پڑھتے ہیں، دوسری باتیں، وہ ساری دلچسپیاں جاری رہتی ہیں، نام اعتکاف کا ہو، موبائل فون بھی استعمال سارے یا تو پھر دنیا والوں کو بھول، بس کسی سے کوئی رابطہ نہیں، سب ختم ہو گیا، میں چلا گیا دنیا سے۔ ایک دفعہ مولانا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اعتکاف میں کثرت سے قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ پڑھی جائے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ زیادہ تو یہی قرآن پڑھے، دعائیں کرے، ذکر کرے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا، سننے کی بات ہے خواب میں، تو پوچھا کہ یہ جو صوفیہ اور اولیاء کوشش کرتے ہیں ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، ذکر اذکار کے، آپ لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھیوں نے یہ مقام اور مرتبے ان سب سے بڑھ کر کس طرح حاصل کیا، کیا کام کیے؟ انہوں نے پھر سورہ الاحزاب کی آیتیں پڑھی، اتلو الیک ما اوحی من کتاب ربک، عنکبوت کی کہ جو تیرے رب کی طرف سے اترا ہے تو اس کی تلاوت کرو، باقیم الصلاۃ اور نماز پابندی سے ادا کرو، ولا ذکر اللہ اکبر، پھر اللہ کی یاد جو ہے نا وہ اس سے بھی اعلیٰ بات۔ تین کام ہے تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ اور ذکر۔ اب بھی لوگوں کو چاہیے سارے دھندے چھوڑ کر زیادہ انہیں میں وقت لگا کر جب بھی موقع ملے قرآن شریف پڑھیں، نماز اپنی بہتر سے بہتر بنائیں۔ نماز بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کمیت ہے نا کہ اتنی رکھتے، ان سے خدا کے لیے جان چھڑا لیں۔ یہ سنت، نفل، وطر وغیرہ یہ ایسے ہی جیسے رمضان شریف کے علاوہ سوموار جمعرات کا روزہ 13 14 مولوی بھی نہیں رکھتے، اب یہ کافر ہے، حضور کی سنت ہے، پتہ ہے یار فرض اور سنت اسی لیے رکھے کہ فرض کرنا ہی پڑے گا، سنت ہے اگر کر لے شاباش ہے، نہ کرے تو پکڑ تو نہیں۔ 2 فرض فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 حساب میرے بچوں بھائیو اس کا ہوگا۔ یہ اگر آدمی نے پڑھ لیے نا، کوئی سنت نفل نہیں پڑھا ذرا بھی نہیں پوچھ سکتا، کہے گا تو شاباش ہے، نام پائے گا، ورنہ رکھتے پوری کرتے کرتے اس کی جو کیفیت ہے کوانٹٹی کی فکر ہے کہ اتنی کوانٹٹی ہے کیسی، تو عمدہ بنائے نماز کو۔ نماز عمدہ بنانے کے پہلے بھی تک نماز میں جان پیدا کرو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ نیک لوگوں نے اسی لیے قرآن پڑھو تو یہ سنو کہ رب ہم سے بات کر رہا ہے، کسی کی باتیں نہ سمجھو یہ کہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ جب نماز پڑھو تو کہو میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، رب سے بات کرنی ہو تو نماز شروع کرو، اس کی سننی ہو تو اس کی کتاب پڑھو، یہ تمہارے نام ہی کھاتا ہے اس کا۔ اب نماز اللہ سے بات تب ہوگی کہ آپ رکوع میں، سجدے میں، جہاں جہاں جائے نا دعا ضرور شامل کریں۔ خدا کے لیے یہ کریں کہ دعا کریں، دعا کریں گے آپ کو پتہ لگے سبحان ربی العظیم وغیرہ ہمارے گلے مصیبت نہیں پڑی۔ یہ دعا کا طریقہ کہ پہلے جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف کریں، تو بڑی شان والا، پھر رسول اللہ کا حوالہ دیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کو مانے، اللہ صلی اللہ درود پڑھیں، پھر دعا ربنا آتنا ربنا ظلمنا رب اغفر، اپنے رزق کے لیے بچیوں کی شادی نہیں، پنجابی اردو میں بھی کریں، یہ کرنا شروع کریں، پھر مجھے آ کر بتانا کہ نماز میں مزہ آیا کہ نہیں آیا۔ جب رٹی رٹائی پڑھیں کیا بس بٹن دبایا سبحانک اللہم السلام علیکم ورحمۃ، کوئی پتہ نہیں کیا پر۔ 3 کام، اللہ کی حمد و ثنا،
رسول اللہ پر درود اور اپنے لیے دعائیں، ہر حصے نماز کے میں آپ نے کیا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تو نماز بہت مزین ہو جائے گی، مزین نماز ہے۔ میں زیادہ نہ ہی پڑھوں تو یہ کام کرتا ہوں، یہ تینوں کرتا ہوں۔ اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ اب اللہ کی حمد بھی جو حضور نے طرح طرح بدل کر کی کہ ایک ہی شہر رٹا بن جاتا، کبھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، کبھی سبحان ذی الجبروت والملکوت پڑھ رہے تھے، کبھی سبحان ملک القدوس پڑھ رہے تھے، کبھی سبوح قدوس، اتنے ذکر آئے ہیں۔ مقصد ایک، تو پاک ہے، بے عیب ہے، سب خوبیاں تیری۔ پھر درود پاک، درود پاک ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا کس نے ہمیں، ورنہ پتہ نہیں کس کھانے میں گرے ہوتے، ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، کافر مرتے، حضور کے سبب سے ہمیں سلام لائے۔ اس لیے بعد میں پھر درود ہی پڑھے کہ اللہ کے بعد احسان سب سے بڑا حضور کا، پھر اپنے لیے، مومنوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اعتکاف کب بیٹھنا چاہیے؟ کیونکہ آج شاید آخری دن ہے، اس حوالے سے ذرا وضاحت کر دیجیے۔ یہ سوال بہت اہم ہو گیا، کیونکہ دیر سے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ 20 تاریخ کو نا شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہاں روزہ افطار کرتے ہیں، 21ویں رات سے اعتکاف شروع کرتے ہیں۔ یہ دین میں نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا کہ شام کو آ جاؤ، یہ بالکل اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے۔ حدیث پاک میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام اعتکاف کا ارادہ کرتے تھے تو نماز فجر پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ اب نماز فجر کے بارے میں امام احمد اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ 21 تاریخ کی فجر ہے، 21 جب گزر جائے گی رات، اس دن جو فجر آئے گی بیٹھیں گے فجر کو، مگر 21 کو۔ اس پر دوسروں نے کہا کہ لیلۃ القدر کا امکان ہے 21 میں، زیادہ تو نیک لوگوں نے 21 میں دیکھی ہے، اگر وہ رات ہی گزر گئی کیا ملا اسے؟ اس کا حل جو صدیوں پہلے علامہ سندھی رحمۃ اللہ نے حاشیہ بخاری میں کیا تھا، مان گئے اس کو، جو بندی بھی مان گئے، مجھے سب کے حوالے یاد ہیں، سب نے تسلیم کیا، بریلویوں نے، اہل حدیثوں نے، کہ حق یہ ہے کہ وہ 20 کو بیٹھے، آج جو رات ہے گزارے، روزہ رکھ کر آئے، فجر پڑھ کر پھر نہیں جائے، صبح سے شروع ہو جائے گا، جس سے فجر بھی آ گئی لیلۃ القدر بھی بچ گئی۔ بس یہ حدیث پاک ہے کہ من اذا اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف صلی الفجر دخل۔ اب یہ کہتے ہیں آئے رات سے ہوتے تھے وہاں، بھائی کہاں ہے یہ فکر؟ رات کو آئے تھے، شام کو اگر ہے دکھائیں، اپنی طرف سے اس میں داخل کر رہے۔ وہاں تو سیدھی بات ہے کہ جب ارادہ ہوتا اعتکاف کا، فجر پڑھ کر بیٹھ جاتے، وہ بے شک پھر 21 کو بیٹھتے پھرے، یا میری مان نے جو چوٹی کی اور مانا اس دور میں مان لی ہے، بدر المجہود نے بھی اور احراء السنن میں تقی عثمانی سب مان گئے۔ یہ ہمارے مولانا نذیر احمد صاحب نے لکھا، ٹھیک ہے امدادیہ عمل ہو نہ ہو، شرح مشکات نے لکھا کہ حال یہ حدیث کا یہی ہے کہ 20 کی فجر کو بیٹھو، اور یہ قصور اور پتوں کی طرف سے اہل حدیثوں نے شروع بھی کر دیا، کئی مرتبہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فتویٰ شائع کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، کسی کے پاس شام کو آنے کی کوئی دلیل نہیں، اگر لفظ ہے دکھائے، شام کوئی نہیں بیٹھنا، بے شک 21 کو بیٹھیں 20 کو بیٹھیں وہ آپ کی مرضی ہے، فجر سے شروع ہوتا ہے حدیث پاک میں، اور کوئی لفظ نہیں۔ سبل السلام میں بھی علامہ محمد بن اسماعیل ایمانی نے کہا کہاں ہے شام، فجر ہی۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ احتیاطی طور پر اگر 20 کو بیٹھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو میں نے کہا اگر احتیاطی بات ہے تو 20 تراویح بھی پڑھ لینی چاہیے تاکہ 8 اس کے اندر آ جائیں۔ بات احتیاطی والی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق جو بات ہے وہ یہی ہے کہ فجر کی یہ 20 تاریخ جو ہے نا رمضان کی، اس کی فجر مسجد کے اندر جا کے ادا کریں اور پھر اپنے معتکف صبح بیٹھ جائیں بھائی، جس نے بیٹھنا، کھانا کھائیں، نماز فجر جماعت سے پڑھیں، بس اعتکاف شروع ہو گیا، بیٹھ جائیں۔ ایک دن ہی بڑھتا ہے نا، ساتھ راتیں تو ساری بچ جاتی۔ جزاکم اللہ۔ اعتکاف سے کب اٹھنا چاہیے، سنت کی روشنی کے اندر واضح فرما دیجیے۔ اعتکاف تو ظاہر بات ہے کہ رمضان شریف میں ہوتا، جب چاند طلوع ہو گیا تو اعتکاف تو ختم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے مستحب، جو مدینہ منورہ کی مسجد سے ہی اعتکاف شروع ہوا تھا، وہاں کے سارے ائمہ اور علماء بیان کرتے آئے، امام احمد بھی اور امام مالک بھی، کہ مدینہ کی مسجد میں کوئی شخص جو اعتکاف کرے وہ چاند دیکھ کر گھر نہیں جاتا، کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اٹھ کر چلا جائے گھر۔ لوگ مسجد میں رات گزارتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کپڑے منگوا لیتے ہیں، صبح نہا کر عیدگاہ جاتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں۔ یہ متمم صاحب لکھا کہ مدینہ منورہ میں کبھی نہیں سنا گیا کہ کوئی شخص اعتکاف کرے اور وہ اٹھ کر چلا جائے۔ اسی لیے المغنی میں ابن قدامہ نے لکھا کہ بھائی مستحب بات جو ہے نا تابعین اور ائمہ نے کی، وہ تو یہی ہے کہ جو بیٹھا ہے وہ پھر حوصلہ کرے، اتنا نہ سمجھے کہ پنجرا کھول گیا اور اٹھ جاؤں، آرام کرے، وہاں رات عبادت کرے، وہاں سے عیدگاہ جائے، پھر جائے، بہتر بات تو یہی ہے۔
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگر چلا گیا تو حرام، مگر میں نے عرض کر دیا کہ مسجد نبوی سے اعتکاف شروع ہوا، وہاں کا پڑھ لیں کہ مدینہ میں جو دستور تھا یہی، کوئی نہیں جاتا تھا جی۔ اس تو بعد دوسری گل ہے کہ کئی موقعوں تے ایسی چیزاں جڑیاں بالکل اکھاں دے سامنے ہوندیاں مگر علماء تو پوشیدہ رہندیاں، جنہاں چ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بھی دی فجر نو بہنا چاہیے۔ صاف سیدھی حدیث سی مگر علماء تو محروم رہ گئے، جنہاں نو سمجھ آئی بھی وہ 21 دی فجر نو لے گئے، 20 دی فجر نہ سمجھ آئی، اور اس پریشانی نے انہوں نے تنگ بھی کیتا بے جے تسی حدیث پاک پہ لگ گئے اور اس گل دے مگر ہو گئے جے، مگر یہ تسی 21 تے لے گئے جے فجر نو، 21 اگر لیلۃ القدر ہوئی پھر کی بنوں گا؟ جواب نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل جیسے، امام اوزائی جیسے ایڈے امام حدیث پاک نے تنگ کر دیتا، اے وہ جنیاں کتاباں تیناں دا نام لیا انہاں چا تمہید ہے، اے شاہ حسن رباط دے جڑے حکمران سی مراکش دے انہاں نے انہوں چھپایا، بہت نیکی کیتی، ورنہ ایک خزانہ کلمی پیاز 26 جلداں چھپایا، بڑی محنت کر کے اتنے حاشی اور ماں کو لکھوائے، تو یہ سمجھو جی جلد 11 اور صفحہ یہ جڑا 197۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد آندا سمیت مرۃ اخری یسرا الموت کے فی ای وقت یدخل الموت تک، کہ ایک باری میں ایک بندے نے پوچھا کہ امام صاحب نے پوچھ رہا سی احمد بن حنبل نو کہ اعتکاف کرنے والا آدمی جڑا وہ کدوں اعتکاف والی جگہ جائے؟ فقال قد كنت احب له ان يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ويبتدع، کہندے میں اسے گل نوں پسند کردا سی تے وہ فتویٰ دیندا سی کہ وہ شام نو آ جاوے، رات مسجد گزارے، شام تو ہی اعتکاف شروع کر لے، مگر فجر اتوں ہی چالو کرے، ہاں 20 دا روزہ اتنے آگے کھولے۔ ولكن حدیث عمران عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يدخل معتكفه اذا صلی الغدات قیل له فمتى یخرج قال یخرج من المصلی۔ دو مسئلے پھر انہوں نے بیان کیتے، آندے میں تے یہی کہندا سی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدوں حدیث سامنے آئی، اے بخاری مسلم سب کتاباں جب کہ رسول اللہ جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے تے فجر دی نماز پڑھ کے اعتکاف والی جگہ تے بیٹھ دے، اتنے پہلا رات آن دا کوئی وجود نہیں، شامی آ جائے تو رات رکھ ہے ہی نہیں، یہ ہوئی ہے کہ اذا اراد ان یعتکف، جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے صلی الفجر، فجر دی نماز پڑھ دے، پھر اپنی اعتکاف والی جگہ بیٹھ جاتے، جان چھڑاؤ لیا میں بنا لیا آیا رات تو ہی بیٹھا کتے بھی نہیں لکھا، اے دیکھ لو سبل السلام ہے بلوغ المرام دی شرح، یہ اندر امام محمد بن اسماعیل ایمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں فیہ دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر، حدیث صاف دسن رہی ہے کہ اعتکاف دا شروع وقت جڑا فجر دی نماز تو بعد، وہ ظاہر فی ذالک، یہ کوئی گول موڑ گل نہیں، 15 دے بیان ہے کہ جدو اعتکاف دا ارادہ کر دے فجر پڑھ کے بہن دے، تے جڑے لوگ آندے کہ آ جاوے وہ شام تو اور اتنے رہے کل تو لا یخفی بعدہ، فرماؤندے بالکل انہونی گل ہے، کولوں بناؤندے یہ حدیث پاک دے اندر کوئی نہیں، ایک گل تے سمجھ آ گئی انہوں نے کہ فجر تو بعد بہنا، مگر ایتھوں رہ گئے بے فجر 21 دی بنا بیٹھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں یار شام نو آندا سی مگر حدیث آ گئی ہے اس پر ہن میں آنا بھی وہ 21 دی فجر نو بہ، ادھر ذہن چلا گیا اور امام اوزائی دا بھی چلا گیا۔ بعد والے علماء جڑے انہوں نے آخیا یار 21 دی فجر نو بہنا اگر لیلۃ القدر ہی ہوئی 21 امکان بھی زیادہ ہے، یاد رکھو جو حدیث دی کتاباں انہوں دی روشنی دیکھیے تو 2 راتاں زیادہ ہے، ایک دوویں گزر گئیاں، باقی 27 وغیرہ جڑے ٹھیک ہے ساریاں راتاں جا اپنے کا تاک تلاش کرو، مگر جو نظر آئی حضور دے زمانے صرف 2 راتاں چاہیے، ایک 21 نو آئی ہے ایک 23 نو آئی۔ حضور نے فرمایا 2 سالاں کہ میں دیکھدا کہ میں اس دن فجر دی نماز پڑھدا تو میرے متھے نو گارا لگا، مسجد جڑی چو پیندی سی نا، چھت سی کھجوراں دے پتیاں دی بارش ہوئی، باقی سویرے لوگاں نے ویکھیا تو نبی علیہ السلام دا جڑا سی مبارک پیشانی مٹی نہ پڑی، 21 نو ہوئی 23 نو ہوئی، اور 23 تے ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام نے جدوں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی نے پوچھا جوہنی نے کہ میں رہنا جنگل میرے کو روز نہیں مسجد نبی چاہیا جاتا، مینوں ایک رات اللہ دے رسول دس دیو جڑی میں مسجد نبی گزاراں، فرمایا بس پھر تو 22 دا روزہ آ کے مسجد کھولیا کر تے 23 دی فجر پڑھ کے نکل جایا کر، پھر ساری زندگی گھوڑے تے آؤندے سی، باہر بن لینا، اثر ویلے مسجد داخل ہو جانا، 23 دی رات گزارنی تے چلے جاندے، اس تو یہ بہت راتاں جڑیاں نہ امکان ہے بے ہی ہوئے، تو 21 تے گزر گئی تو تسی 21 دی فجر نو اعتکاف بیٹھے، تو اعتکاف دا بہت بڑا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں راتاں تے اسی تیرے گھر بیٹھے ہوئیے دھرنا مار کے منگ رہے ہوئیے تو رات گوا پاؤ، تو حل وہ یہ نہیں سی بھی کی حل چلے جاندے، گل ٹھیک سی بھی فجر سے آ گئے، مگر فجر مننی چاہیے سی 20،
اہل حدیث عالم اس تو بیان کرنا ریکارڈ ہو جائے، میرا کو پتا اگلے سال ہونا کہ یہ لوگ رفڑ پاؤں رہتے بھی مولوی صاحب جی ایویں کرتا رہے، نہ کوئی پڑھ دے نہ لکھ دے اور دسن تو بعد بھی نہیں لیندے۔ پھر تسی کتاباں ویکھو یار، میں کولوں لکھیاں، مولانا تقی عثمانی الہ سنن لکھ چکے، مولانا محمد صدیق ہزاروی بریلوی رمضان شریف دے مسائل چ لکھ چکا، مولانا نذیر احمد صاحب فوت ہو گئے امدادی والے، وہ شرح مشکات لکھ چکے۔ پھر ساڈے شیخ خلیل احمد سہارنپوری جڑی گل کی نا 20 دی فجر منیا بغیر چارہ نہیں ہونا، 21 دی فجر نہ 21 رات گواؤنی جے اور شام نو کتے آن دا ذکر نہیں۔ اے پڑھ لو تنقیح الروات دوسرا جز ہے، بہت بڑے اہل حدیث عالم اس بارے فرماؤں دے، یہ ہوئی حدیث پاک لکھ کے پھر لکھ دے کہ رسول کریم علیہ السلام آ جاندے سی۔ وفی الحدیث دلیل 48 صفحات دوسری جلدہ، وفی الحدیث دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر یوم العشرین من رمضان۔ تو اس حدیث پاک سے واضح دلیل ملی کہ 20ویں تاریخ دی جڑی فجر ہے اتوں اعتکاف شروع، اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر، فجر دی نماز تو بعد چلدا، مگر یوم العشرین 21 نہیں 20 دی جڑی فجر ہوندی رمضان۔ وہ ظاہر فی ذالک، آندے حدیث اس بارے بالکل صاف سیدھی، والسنت الصحیحۃ الصریحۃ حق بالاتباع، اور اللہ دے رسول دی صحیح اور صریح حدیث اس لائق ہوندی ہے بھی آدمی دی پیروی کرے۔ فلا یلتفت الی ما خالفہا، اس تو یہ الٹ جڑے آندے نا شام نو بہت فلانے نو بہت یا 21 دی فجر ذرا وہ طرف دھیان نہ کرو۔ صاف عالم نے لکھا کہ سنو ہی نہ انہوں دی گل، اللہ دے رسول دی حدیث کی دسن رہی ہے 21ویں رات گواؤں پھر دے 20 دی فجر نو بہت۔ تو امام احمد ابن حنبل فرمایا کہ میں کہیں دا سی شام نو آ، مگر شام کتے لبھی نہیں، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئی، ہوں اس تو سوا چار مگر وہ 21 ہل چلے گی۔ نال دوسرا مسئلہ بیان فرمایا فمتا یخرج، کہ نکلے کدوں بوے 20 دی فجر نو جاوے کدوں، یخرج منہ الی المصلی، امام نے فرمایا 197 صفحہ، اتوں عیدگاہ نو جاوے، گھر کوئی نہیں جانا، چند ویکھ کے بھجے کوئی نہ، مسجد رات گزارے عبادت کرے، اور اتنے کپڑے شپڑے منگوا کے نہاوے غسل کرے خوشبو لا عیدگاہ جائے، اور عید کی نماز پڑھنے تو بعد پھر اپنے گھر جائے۔ یہ دوسری سمجھو 23ویں جلد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی متعتم، امام مالک فرمایا یا رسول اللہ دی مسجد تو وڈی کوئی مسجد ہے، اتوں ہی اعتکاف چلیا، کوئی ویکھو کہ جانا کروں، کوئی کرنا جے تو کرو جڑا دسیا گیا، اپنی مرضی دے کام کیوں کر دے۔ وقاد رب ابن القاسم مالک رحمہ اللہ فی المسجد وقال مالک فی الموطا 54 صفحہ 23 جی انہ راہ الفضل اذا تک فلاشر الواخر میں رمضان لا یرجعون الی الحی۔ امام مالک فرماؤں دے میں مدینہ شریف کے اندر جنہیں عالماں ویکھیا تے جنہیں بزرگاں ویکھیا مسجد نبی سارے جدوں آخری 10 دن بہندے سی لا یرجعون الی الحی، کوئی گھر والوں ور نہیں سی جاندا حتی یشهد العید من الناس، اتوں تک عید دی نماز لوگاں نہ پڑھن پھر گھر نوں جاندے۔ اے او شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شعر موت دے بارے سنائے، یہ انہوں دی کتاب ہے، وہی المغنی، یہ سمجھو تیسری جلد ہے، یہ اندر بھی امام نے یہ کتاب الاعتکاف سے لکھا 212 صفحہ۔ ومن اعتکف العشر الواخر من رمضان استحب ان یبیت لیلۃ العید فی معتکف۔ میں ساری گلاں اس طرح نہ بے اللہ دے بندے انہاں لوگاں تک پہنچاؤ بے زید اور ہٹ ترمی کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ مولوی صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ وہ کوئی جلسیاں تہاڈے کو آندا میرے نام لکھو، نہ تہاڈے کو کوئی چندے منگتا، صرف پڑھیا عمر گزارتی ہے اور سارے مسلکاں دا پڑھیا۔ اس تو میرے سامنے سب شیشہ، میں شیعہ دے بھی بنیادی کتاباں میرے کو ٹھیراں دے ٹھہر آ، بریلویاں دے فتاوے، اس تو میں سنی سنائی گل نہیں منتا، کیا میں کوئی آکھے فلانا، ہر چیز دا مینوں پتہ بھی کی آندے کی ہے۔ اے سمجھو 212 علیحدہ فصل کہ جڑا آخری 10 دن رمضان شریف کے اعتکاف کرے اس تو حبہ وہ لیے چیز مستحب ہے، نیکی دی ہے، پسندیدہ کہ یہ بیت لیلۃ العید فی معتکف، کہ عید دی رات تو اعتکاف والی جگہ گزارے۔ نص علیہ احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی صاف کیا گیا وروی عن نخعی وابی مجلس وابی بکر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطبہ وابی کلابہ انہم کانوا یستحبون ذلک۔ اے کنے تابعین دے نا ہے کہ سارے صحابہ دے شاگرد جڑے نوں آندے سی کہ یہی ٹھیک کام ہے کہ عید دی نماز اتنے گزار۔ ورول اسرم عید دی رات تھے، ورول اسرم بسناد عن ایوب عن ابی کلابہ انہ کان یبیت فی المسجد لیلۃ الفطر ثم یغدو کما هو علی العید وکان یعنی فی اعتکاف لا یلقى له حصیر ولا مصلی یجلس له کان یجلس کان بعض القوم۔
اے ہور ایک اللہ دا بندہ نیکی کرتا سی، حالانکہ حکم نہیں ضرور بھی پردہ بناؤ یا نہ بناؤ، تو فرماؤں ابو کلابہ عید دی رات مسجد گزارتے سی، اتوں ہی اسی طرح عیدگاہ نوں جاندے سی، اور اپنے اعتکاف دے وقت بھی انہاں لئی کوئی جا نماز یا چٹائی نہیں سی بچھائی جاندی جہدے نال پچھاڑیا جائے بے اعتکاف بیٹھا، نہ کوئی انہاں لئی کوئی ایسی جا نماز یا کوئی پردہ سی۔ کان یجلس کان بعض القوم، ریاکاری تو بچن لیے اللہ دے بندے کی کش کرتے، فرمایا اس طرح ہی لوگوں نے نمازیاں رلے جاندے سی، کوئی بھی نہیں سی جانتا بھی یہ اعتکاف ہے لیکن۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام قال فاتحت فی یوم الفطر فاذا فی حجر جویریہ مزینہ ما ظننت الا بعض بناتی فاذا احیا امۃ اللہ فاتکا وغدا کما والعید۔ فرماؤں دے روایت کرنے والے ایوب کہ میں عید والے دن گیا سویرے تو میں ویکھیا بھی انہاں دی گود ایک چھوٹی جی بچی بیٹھی اور بڑی زیب و زینت کیتی ہے، سنواری ہے، تو میرے خیال سے آیا بھی دی بیٹی ہے، مگر انہوں دی ایک لونڈی سی جڑی عید دی نماز پڑھن جان تو پہلا انہوں نے انہوں اللہ دے رستے آزاد کیتا کہ اللہ دے دربار پھر جاواں گے، ایک جان نو آزادی بخشنی چاہیے۔ اسی آزادیاں دین جو کہ نہیں نہ ہن غلام ہے، صرف اینا ہی حکم ہے صدقہ فطر دے دیا کرو، نماز پھر پڑھنا آؤ، غریباں مسکیناں دی عید دا انتظام کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کئی دن اگوں بھی دیتا جائے تو بڑی نیکی ہے، عید دا دن نہیں اڈکنا چاہیے۔ کئی اتنے جا کے آتے جی صدقہ فطر کنوں دئیے، بھائی اللہ دے بندو عید تو پہلا دے دے، کوئی بیچارہ تسلی نہ گھر بہندا پہ اج دے دن تے انتظام ہے گا، تو لونڈی نو آزاد کیتا اور پھر عیدگاہ نو چلے گئے۔ وقال ابراہیم کانوا یحبون لمن اعتکف العشر الاواخر من رمضان ان یبیت لیلۃ الفطر فی المسجد ثم یغدو الی المصلی من المسجد۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں کو سارا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، ابراہیم نخعی دے شاگرد حماد سی، حماد امام صاحب دے استاد، تو ابراہیم نخعی فرماؤندے کہ صحابہ اور تابعین اسے چیز نو پسند کر رہے، یہ سارا دا طریقہ سی کہ جڑا 10 دن آخر بوے وہ عید دے دن اتھے ہی رات گزارے اور اتھوں ہی عیدگاہ نو نماز پڑھن واسطے جائے۔ اللہ اکبر۔